اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ آیت نمبر 55 ہے اور ترجمہ ہم آپ کو سناتے ہیں تفہیم القرآن کا۔ یہ سورہ آل عمران ہے اور پارہ نمبر 3 ہے۔ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کروں گا۔ جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں متوفی کا کیا معنی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، متوفی کا ورافعوں کا الیہ، وفا یفی کا معنی ہے پورا ہونا یا پورا کرنا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ اس میں ملا دیجئے الف اور سین، اس کا اضافہ کر دیجئے تو یہ بنے گا استوفا اور توفا۔ ان دونوں کا کیا معنی بنے گا؟ ان دونوں کا معنی بنے گا پورا کا پورا لے لینا۔ ٹھیک ہے، استوفیت منہ و توفیت کا معنی ہے میں نے اس سے پورا حق لے لیا۔ اب ان صیغوں کی روشنی میں متوفیقہ کا معنی ہے تمہیں پورا لینے والا ہوں۔ تو اب یہ کہ پورا لینا، پورا لے لینا یا اٹھا لینا، یہاں ورافعوں کا اٹھانے والا ہوں ترجمہ ہے۔ تو پورا لے لینا کس صورت میں ہے؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور بدن دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، قرآن مجید میں توفی کا معنی صلح دینا بھی آیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے، صلح دیتا ہے۔ دیکھیے یہاں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ کیا فرمایا؟ اور وہی ہے جو قبضے میں لے لیتا ہے تمہیں رات کو۔ قبضے میں لے لیتا ہے یعنی صلح دیتا ہے تم کو، تمہاری روحوں کو اللہ تعالیٰ قبضے میں لے لیتا ہے، یعنی قبض کر لیتا ہے۔ تمہاری روحیں کہاں چلی جاتی ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ تم کہاں ہو، تو وہی ہے۔ تو یعنی یہاں پہ دیکھیے توفا کا کیا معنی ہے۔ ٹھیک ہے، وفا ہے اصل میں۔ ٹھیک ہے، توفا یا توفا مضارع کا صیغہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہاں دیکھ لیجئے سورہ زمر میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے اللہ قبض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور ان کو بھی جو نہیں مرے ان کی نیند میں۔ دیکھیے ترجمہ دکھاتے ہیں آپ کو ہم، وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح کی آیات کئی جگہ کئی مقام پر اللہ نے بیان فرمایا ہے، جہاں پر یہاں آپ کو یہ معنی دکھانا مقصد ہے توفا یا توفا۔ ٹھیک ہے، ان کے معنی کیا ہیں اصل میں؟ متوفی کا ورافعوں کا الیہ، یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مع جسم آسمان کی طرف اٹھایا جانا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورافعوں کا الیہ، ٹھیک ہے، اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا بر رفعہ اللہ، ٹھیک ہے، الیہ، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، عیسیٰ علیہ السلام
کہ جو تابع ہیں، جو آپ کے یعنی نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، جو آپ کی اتباع فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کو غلبہ بھی حاصل ہوگا، ان کو فوقیت بھی حاصل ہوگی۔ کن لوگوں پر؟ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، کافروں پر۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آپ کی پیروی کریں گے، آپ کے طریقے پہ چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کافروں پر غلبہ عطا فرمائے گا، غالب رکھے گا، فوقیت دے گا۔ اور ایسا ہی ہے کہ بے شک اللہ کا فرمان سچا ہے۔ اچھا، ان سب کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے جو ہم نے اس سے پہلے آیت تلاوت کی تھی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو بات ہوئی تھی کہ وہ بھی ایک تدبیر کریں گے اور اللہ کی بھی ایک تدبیر ہوگی، ٹھیک ہے، جس کا ترجمہ خفیہ تدبیر کیا گیا ہے۔ ان کی ظاہر ہے ان کی 420 جو ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک زبردست قسم کی تدبیر فرمائے گا۔ کیوں فرمائے گا؟ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ لوگ شہید کرنے کے در پہ تھے، ٹھیک ہے، اور طرح طرح کے آپ پر الزامات لگا رہے تھے، اور اپنے بادشاہ کو بھی انہوں نے بھڑکا لیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہو گئی تھیں۔ تو جب آپ یہ قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں تو آپ کو خود بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محذوف ہیں۔ جو چیز ذکر کر دی گئی ہے تو بس آپ اس پہ اکتفا کیجئے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو محذوف ہیں۔ جو لوگ گرامر پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کلام کی نوعیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے یعنی تفسیر وغیرہ پڑھی جاتی ہیں، تفاسیر وغیرہ سے ہمیں جو ہے پھر کیا ہوتا ہے، صحیح طریقے سے یعنی اندازہ لگانے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ بیان کیا ہو رہا ہے، قرآن مجید کا اسلوب کیا بیان کر رہا ہے۔ تو آپ نے اس سے پہلے پڑھا کہ یعنی ان لوگوں نے ہوشیاری کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنا چاہا اور شہید کرنا چاہا، جیسے ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، چالاکی کے ساتھ قتل کی تیاری کرتے ہیں تاکہ ان پر الزام نہ آئے، اور پھر وہ اس کے جو ریوارڈ میں ان کے ساتھ سزا ہونے والی ہے اس سے وہ بچ جائیں۔ یہ تو ہوتا ہے نا، ہر دور میں ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جب ان لوگوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو یقیناً عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی، یا ظاہر ہے کچھ پریشانی لاحق ہوئی، جو کچھ بھی معاملات ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے یعنی بیان کیا کہ آپ کو یعنی پریشان ہونے کی، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور اس کی تدبیر سب پر غالب ہے، اس کی تدبیر پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ جتنی بھی چالاکیاں اپنی کر لیں، لیکن یہ اپنی چالاکیوں میں خود ہی گرفتار ہو جائیں گے، آپ کا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اصل میں بیان اور یعنی یہ جو اسلوب ہے اس سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیان کیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بے شک میں آپ کو اپنے وقت تک یعنی رکھوں گا کہ آپ کی زندگی جتنی اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ زندگی پوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو توفع یا توفق ہم نے پڑھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ ہم نے آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کی اور کچھ مزید بتائیں گے انشاءاللہ، کہ دیکھیے لی کون سی چیز جاتی ہے، جو چیز دی جاتی ہے وہ لی بھی جاتی ہے۔ زندگی دی جاتی ہے ہمیں اور ہماری زندگی لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایفا اور استیفا وغیرہ ہے کہ یعنی دینا اور لینا، پورا کرنا، تو ظاہر زندگی ہمیں دی گئی ہے اور جتنی ہمیں اس کی ایک لمٹ دی گئی ہے، جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ لے لی بھی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے، وہ اس لیے کہ آپ کی زندگی کے ایام ابھی باقی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اپنی شان، اپنی قدرت کی نشانیاں بھی دکھاتا ہے۔ قرب قیامت بھی لوگوں کو ایک نشانی دکھائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر سے اللہ تعالیٰ ان کا نزول فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ دنیا میں تشریف لائیں گے بھی عیسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ اصحاب کہف کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی شان دکھائی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تھی، یعنی دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو زندہ کیا اور لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی، اور ان کے پاس سکے بھی دکھائے تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ دیکھو 300 سال پرانے سکے ان کے پاس ہیں۔ تاریخ تو ظاہر ہے ہر ایک کی لکھی جاتی ہے نا، تاریخ میں تو آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں نا، کہ ابھی بھی آپ پڑھتے ہیں تاریخ تو آپ کو ہر زمانے کے مورخ ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس زمانے میں کس کی حکومت تھی اور کس کے بعد کون حاکم بنا، اور اس کے دور میں کون سا سکہ چلتا تھا، درہم چلتا تھا، دینار، ریال، روپیہ، ڈالر، سونا، چاندی، کیا چلتا تھا۔ تو ظاہر ہے ان کے پاس سکے موجود تھے، اس بات کی قوی یعنی ان کے پاس دلیل اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی تھی کہ سکے موجود ہیں، دیکھو یہ روپیہ لے کے سوئے تھے اور ابھی آج جاگے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ابھی کل ہی سوئے تھے آج جاگے ہیں، یا صبح سوئے تھے شام کو جاگے ہیں۔ تو اب یہ کبھی اس سے بڑی دلیل اور ان کے پاس کیا ہو سکتی تھی کہ سکے ان کے پاس موجود تھے۔ تو یہ بتا رہے تھے سکے کہ بھائی یہ بندے آج کے نہیں ہیں، یہ آج نہیں سوئے ہیں،
ٹھیک ہے. اچھا وہ تو بات آگے چلی جائے گی کرامات وغیرہ پہ، وہ تو بات نہیں ہو رہی ہے. یہ انہوں نے کرامات کوئی دکھائی نہیں تھی کسی کو، یہ کرامات دکھائی تھی، یہ اللہ کی ایک اپنی شان تھی، قدرت کی نشانی کہ اللہ نے ان کو سلا بھی دیا، اللہ نے ان کو جگا بھی دیا. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا بھی لیا اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو نازل بھی فرمائے گا. ٹھیک ہے، ان کا نزول بھی ہوگا، وہ آئیں گے بھی. ٹھیک ہے، تو قرب قیامت کے مسلمانوں کا ایمان قوی اور تازہ ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر. اور پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ ان کو ایک طاقت بھی حاصل ہوگی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ وہ کفر کا خاتمہ بھی کریں گے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر جو ہم نے آپ کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی آپ کی زندگی پوری ہونی ہے. ابھی آپ کی زندگی پوری نہیں ہوئی، آپ کو پوری زندگی دی جانی ہے. اسی لیے یہاں پیر صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ دیکھ لیجیے آپ. پیر صاحب کا ترجمہ ہے متوفی کا ورافعوں کا الیہ، اے عیسیٰ یقیناً میں پوری عمر تک پہنچاؤں گا تمہیں. یعنی آپ کی ابھی عمر تو پوری ہوئی نہیں ہے نا، تو آپ کو تو میں اوپر بھی اٹھا لے رہا ہوں یوں ہی. ٹھیک ہے، جسم مع روح. ویسے تو انسان کی موت ہوتی ہے تو صرف روح جاتی ہے نا، جسم تو پڑا رہتا ہے نا ہمارے سامنے، پھر ہم اس کو کفناتے ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ روح مع جسم آپ تشریف لے گئے. ٹھیک ہے، دونوں ساتھ ساتھ. تو پوری عمر تک پہنچانے کا کیا مقصد ہے کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، ابھی آپ اپنی عمر کے جو آپ کے ایام ہیں وہ پورے کریں گے. ٹھیک ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، اور فرمایا کہ آپ کو پاک کرنے والا ہوں. آپ پر الزامات لگائے تھے نا، یہود نے طرح طرح کے الزامات لگائے تھے، تو ان تمام الزامات سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کر دے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنے پاس اوپر بلند کیا، اٹھایا، اب وہ کہاں ہیں کیسے ہیں یہ جو ہمیں احادیث میں مل جاتی ہے بات اتنی کافی ہے. لیکن آپ کی کوئی قبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی قبر نہیں ہے. بہت سے لوگ بیان کرتے کرتے آپ کی قبر تک پہنچ جاتے ہیں، قبر ہے ہی نہیں آپ کی. کہاں سے قبر ہوگی جب آپ کو طبعی آپ پر یعنی وہ انتقال کا معاملہ ہی نہیں واقع ہوا، تو پھر قبر کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا تو یہاں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو ایک طبعی عمر تک پہنچایا جائے گا، جس کے بعد پر پھر یعنی انتقال یعنی موت جس کو ہم کہتے ہیں واقع ہوتی ہے، وہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو وفات دینے والا ہے، اور یعنی جو اللہ نے یہاں بیان فرمایا. تو بس تمہارے لیے یعنی طبعی جو یعنی وقت ہے وہ مقدر ہے، تو وہ ظاہر ہے. اس کے علاوہ جو یہ دشمن آپ کو چاہتے ہیں تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے، اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ بچائے گا، اس سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. اس کے علاوہ فی الحال یعنی فی الوقت اور یہ جو موقع کے مناسبت سے یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے پاس عالم بالا کی طرف اٹھا لیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو ادھر میں بلند کرنے والا ہوں، اور تم کو ان لوگوں کی تہمت سے پاک کرنے والا ہوں جو تمہارے منکر ہیں، جو آپ کو طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، وہ متحروں کا. اور جو لوگ آپ کا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ آپ کے منکر ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا رہے ہیں روز قیامت تک. گو اس وقت یہ منکرین غلبہ اور قدرت رکھتے ہیں، پھر جب قیامت آ جائے گی اس وقت میری طرف سب کی واپسی ہوگی. مرجعکم، ٹھیک ہے، سب لوٹ کر کدھر جائیں گے؟ سب اللہ کی طرف جائیں گے. نہیں، میری طرف سے مراد ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف. تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. مرجعکم، تم سارے کے سارے لوٹ کر کدھر جاؤ گے؟ اللہ کے پاس سب کی واپسی ہے. واپسی کہاں سے ہوگی؟ جو لوگ دنیا میں ہوں گے دنیا سے ان کی واپسی ہوگی، جو برزخ میں ہوں گے ان کی برزخ سے واپسی ہوگی. ٹھیک ہے، جو عالم برزخ میں ہیں، جو قبروں کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی واپسی بھی اللہ کی طرف ہونے والی ہے. اور جو لوگ دنیا میں جن پر قیامت واقع ہوگی، جو بدترین لوگ ہوں گے، جن پر قیامت واقع ہوگی وہ بدترین لوگ ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین لوگوں کو فرمایا، بدترین لوگوں میں ان کو شمار کیا. ایک آپ نے بدترین ان کو فرمایا کہ جو قبروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، باقاعدہ حدیث میں الفاظ ہیں بخاری شریف میں. اور ایک آپ نے فرمایا بدترین وہ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی. تو ان لوگوں پر یعنی جن پر قیامت قائم ہوگی تو دنیا سے یہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، جائیں گے. ٹھیک ہے، جن کی موت ہو رہی ہے وہ تو جا ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے، برزخ میں جا کے جمع ہو رہے ہیں، پھر وہ جائیں گے اللہ کے پاس، اللہ کی عدالت میں. اور جو دنیا میں ہیں وہ دنیا سے اللہ کے پاس جانے والے ہیں. فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. ٹھیک ہے، اس وقت میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان. اس وقت تمہارے درمیان، سب کے درمیان جو عملی فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، عملی فیصلہ ہو جائے گا، یعنی فیصلہ چکا دیا جائے گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے، جن میں تم جو ہے آپس میں اختلاف تم نے ڈال لیا تھا خواہ. ٹھیک ہے، تو وہ مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ صحیح فیصلہ فرما دے گا.
اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو جھگڑا ڈال دیا کہ وہ نعوذ باللہ استغفراللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور الوہیت کی ان کے اندر جو ہے وہ علامات آپ نے بنا لی، تو یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ فرما دے گا، اور حق کو حق اور باطل کو باطل اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے گا۔ اب ہم آپ کو معارف القرآن کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے 5 وعدے فرمائے۔ نمبر 1، یہودیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے جو 5 وعدے فرمائے، اس میں سب سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی موت یہودیوں کے ہاتھوں نہیں ہوگی، آپ یہودیوں کے قتل سے، آپ ان کو شہید کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور بلکہ آپ کی جو آپ کے انتقال کا وقت ہوگا وہ اپنے وقت پر قیامت کے قریب ہی ہوگا، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ اور یہ یعنی جو احادیث مبارکہ ہیں اس میں یہ احادیث صحیحہ میں بلکہ متواتر حدیث میں یعنی یہ بیان موجود ہے، تفصیل موجود ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا کہ فی الحال عالم بالا کی طرف اٹھا لینے والا ہوں، ٹھیک ہے، ورافعک الیہ، ٹھیک ہے، دوسرا وعدہ کہ آپ کو میں اٹھا لینے والا ہوں، تو یہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے پورا بھی فرما دیا جس کے پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے یعنی خبر دی تھی۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا وعدہ وہ مطہروں کا، ٹھیک ہے، ان کو دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا، ٹھیک ہے، وہ مطہروں کا من الذین کفروا، میں آپ کو یعنی پاک کرنے والا ہوں۔ پاک کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا نا، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا۔ تو اس طہارت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پورا فرمایا، کس طرح ظاہر فرمایا؟ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہود کے تمام الزامات کو صاف کر دیا، سب کو غلط ثابت کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام آپ نے بیان کر دیا کہ بغیر والد کے پیدا ہوئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قدرت کی ایک نشانی تھی، اور اس کے علاوہ یہود کے تمام الزامات کو رد کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا وعدہ یہ ہے کہ وجاعل الذین اتبعوا کا، کہ آپ کے جو فرمانبردار ہیں وہ آپ کے منکرین پر قیامت تک ان کو غالب اللہ تعالیٰ رکھے گا۔ یہ وعدہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا ہے کہ یہاں اتباع سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعتقاد اور اقرار مراد ہے، ٹھیک ہے، ان کے سب احکام اور اعتقاد کی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح نصارہ اور اہل اسلام دونوں اس میں داخل ہو گئے۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں معارف القرآن کی تفسیر سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بات تھوڑی طویل ہے، میں آپ کو وہاں نہیں جاتی، بلکہ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے مختصر، اور اگر غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دلیل و برہان کی بنیاد پر غالب رکھے گا، ٹھیک ہے، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے بطور معجزے کے طور پر آپ کی پیدائش ہوئی، تو ان کے پاس یہ دلیل و برہان قرآن کی صورت میں موجود ہے، اور وہ غالب ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے ہی اللہ تعالیٰ نے اسی میں فرمایا کہ ان کی مثال دی آدم علیہ السلام کے، تھوڑے آگے جا کر بھی اس کی تلاوت کریں گے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یعنی غلبہ اور لوگوں نے جس طرح سے بھی لیا کہ یہود پر غلبہ اور اس پہ غلبہ اس پہ غلبہ، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں قیامت تک قرآن کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تو ماننا تو وہی ہوتا ہے نا جو پورے طور پہ مانا جائے، ٹھیک ہے، پورے طور پہ ماننا کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی تشریف لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی مانتے ہیں، اور ان کے ماننے کی وجہ سے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر ہے، تو ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ بہت غالب دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ایسے دلائل سے، حق کے دلائل سے باطل کو اللہ تعالیٰ ایسے اللہ تعالیٰ ان کو یعنی ان پر مارتا ہے کہ وہ ان کا بھیجا نکل جاتا ہے باہر، 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بہرحال تو یہ ہے کہ آپ کے ماننے والے غالب رہیں گے، اور پھر جب قرب قیامت آپ تشریف لائیں گے تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے پھر غلبہ آپ کا ہی ہوگا، دنیاوی لحاظ سے بھی غلبہ ہوگا کہ آپ کی ہی اتباع کرنے والے وہی غالب آئیں گے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ پورا ہوا۔ نمبر 5 آ جائیے، اور یہ 5واں وعدہ قیامت کے روز جو اختلافات کیا ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور جس چیز کے بارے میں دین کے معاملات میں اختلافات کیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا۔
اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ فیصلہ بھی اپنے وقت پر ضرور پورا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک چیز اور عرض کر دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے اور زندہ رہنے، پھر قیامت کے قریب نازل ہونے کا عقیدہ قرآن کریم کی نصوص قطعیہ اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب ہم آپ کو تھوڑا سا پیر محمد کرم شاہ الازہری کی تفسیر پیر صاحب کی، اس سے تھوڑا سا کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے 59 انہوں نے حاشیہ نمبر ڈالا ہوا ہے اور یہ متوفی کا ہی کا بحث کرنا چاہ رہے ہیں، تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی ڈیٹیل زیادہ ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ کر آگے آتے ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھیے 59 جو حاشیہ ہے اسی پر علم معانی کا یہ مسلمہ کہہ رہے ہیں قاعدہ ہے کہ اگر کسی لفظ کا ایک حقیقی معنی ہو اور دوسرا مجازی ہو، ٹھیک ہے، تو حقیقی معنی کو مجازی معنی پر ترجیح دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، راجح قول یعنی کون سا ہوگا؟ جو حقیقی ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جس کے ہوتے ہوئے حقیقی معنی کیا ہو؟ متعذر ہو، تو اس وقت معنی حقیقی کو ترک کر کے معنی مجازی مراد لیا جائے گا۔ لیکن اگر ایسے قوی قرائن موجود ہوں جو حقیقی معنی مراد لینے ہی کے مؤید ہوں، تو اس حالت میں حقیقی معنی کو ترک کر کے مجازی معنی مراد لینے پر اصرار کرنا تو الٹی گنگا بہانے کے مترادف ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ لفظ توفی کے معنی پر غور فرمائیے۔ اب انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی، لیکن ہم اب آپ کو چلتے ہیں تھوڑا سا مختصر سا دکھا کے ان کا جو بیان ہے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ دیکھیے فرمایا کہ اب آپ خود فیصلہ فرما لیں کہ ایک لفظ کا حقیقی معنی ترک کر کے بغیر قرینے کے اس سے مجازی معنی اخذ کرنے پر اصرار کرنا، یعنی اس پر اصرار کرنا یعنی بار بار وہی بات دہرانا، اس لفظ کے ساتھ کتنی بیجا زیادتی ہے۔ اور یہاں صرف اتنا ہی نہیں کہ مجازی معنی لینے کا کوئی قرینہ موجود نہیں، یہاں جو بات بیان ہوئی کوئی قرینہ ہی موجود نہیں، بلکہ ایسے قوی قرائن موجود ہیں جو اس لفظ کے حقیقی معنی لیے جانے پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ وہ کون سے ایسے قرائن ہیں، تو اس کے متعلق عرض ہے کہ ایک تو اس آیت کا سیاق و سباق اس امر کا قوی قرینہ ہے، جو سیاق و سباق اللہ نے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس امر کا قوی قرینہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ نجران کے عیسائیوں سے، ٹھیک ہے، ان سے ہو رہی ہے جو حضرت مسیح کی الوہیت کے قائل تھے۔ کس کے قائل تھے؟ الوہیت کے۔ کس کے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو مقصد کلام کیا ہے؟ مقصد کلام ہے اس بات توحید باری تعالیٰ، ٹھیک ہے، یعنی ثبوت دینا ہے۔ ثبوت کس چیز کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اور بطلان کس کا ہے؟ الوہیت عیسیٰ علیہ السلام مسیح کی۔ تو اس کو ان کو باطل قرار دینا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی بھی الہی صفات موجود نہیں ہے، کوئی بھی صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا، اس کو ثابت کرنا مقصد ہے، کلام کا مقصد ہی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے مر چکے ہوتے، ہم آپ کو کہتے ہیں انتقال کر چکے ہوتے۔ دیکھیں یہی لوگ کہتے ہیں کہ یعنی اپنے بزرگوں کے لیے ایصال، وہ کیا وصال استعمال کرتے ہیں، وصال ہو گیا، پردہ فرما گئے، یہ نہیں کہ ماننے والے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اتنے برگزیدہ نبی کے لیے مر چکے ہوتے ظاہر استعمال کیا ہوا ہے نا، تو ہم کوئی گستاخی کا فتویٰ دینے کے وہ نہیں ہیں، حق نہیں رکھتے۔ لیکن یہ کہ دیکھیے کہ بات درل ہم اردو میں بھی اپنے کسی بڑے کو مرنا جینا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں انتقال، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مر چکے ہوتے تو کتنی صاف بات تھی کہ نجران کے عیسائیوں سے کہہ دیا جاتا کہ جن کو تم خدا مانتے ہو وہ تو مر چکے ہیں، یعنی انتقال فرما چکے ہیں، اور جو مر جائے، جو انتقال کر جائے، کیا وہ بھی کہیں خدا بن سکتا ہے؟ لیکن قرآن کا اس اسلوب کو اختیار نہ کرنا بلکہ اس انداز کو اپنانا اس بات کی واضح دلیل ہے۔ واضح دلیل کہ یہی قرائن ہے، یہی قرین قیاس جو بات ہو رہی قرائن کی وہی ہے۔ واضح دلیل ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مدعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو بیان کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کہہ رہے ہیں واضح قرینہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہے، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو فرمایا کہ عیسیٰ مرے نہیں،
عیسیٰ علیہ السلام نے انتقال نہیں فرمایا اور قیامت سے پہلے وہ تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ ان تصریحات کی موجودگی میں حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد نہیں ہو سکتا، اسی لیے جمہور مفسرین اس حقیقی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھتے ہیں۔ پھر یہ کہ مزید اس پر جو ہے یہ باتیں کی ہیں آگے، لیکن اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جو ضروری چیزیں تھیں وہ آپ کو دکھا دی۔